نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جہاں بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات دین اور شریعت ہم تک پہنچائیں، وہاں دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جائے جو روئے زمین پر بہترین قوم اور گروہ ہو، وہ گروہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں، عبادات میں، توحید میں، رسالت میں بہترین ہو، وہاں معاشرتی مسائل میں بھی، یعنی اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنی عزیزداری میں، اپنے معاشرے کے دیگر لوگوں کا خیال رکھنے میں، اس میں بھی وہ گروہ بہترین ہو۔ اور یہ بات جو ہے وہ ناقابل فہم اس لیے نہیں کہ نبی پاک کی دعوت کے نتیجے میں کچھ ہی سالوں میں ایسا گروہ حضرات صحابہ کرام کی صورت میں پیدا ہوا جنہوں نے اس آئیڈیا کو، اس آئیڈیلزم کو عملی شکل دی، اور معاشرے نے وہ وقت دیکھا کہ عرب کے بدو، جو بدو کہلاتے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو معاشرتی طور پر جو ہے وہ ٹریک سے اترے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم کی دعوت کو قبول کیا تو وہ بہترین سوسائٹی کی شکل اختیار کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جہاں کی کامیابیاں جو ہے ان کے قدموں میں نشاور کر دی۔ اور یہی وجہ ہے جب غالباً، اگر میں نام نہیں بھول رہا، ولیم ہنٹ مین اس کا نام تھا، جب اس نے دنیا کی 100 بہترین شخصیات پر ایک کتاب لکھی کہ دنیا کی جو 100 بہترین شخصیات ہیں وہ کون ہیں، تو اس کے دیباچے میں اس نے لکھا، اس کے مقدمے میں لکھا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو دنیا کی سب سے بہترین شخصیت جس کو میں نمبر 1 پہ رکھنے پہ مجبور ہوں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ کیوں؟ اس نے وجہ لکھی، اس نے کہا لوگ آتے ہیں، لوگ اپنے اپنے معاشرے میں مصلح کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا وہ کی ہوئی اصلاح ختم ہو جاتی ہے، ان کی لائی ہوئی تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن جناب رسالت مآب وہ شخصیت ہے کہ آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج کا مسلمان جس نے نبی کریم کو نہیں دیکھا، جس نے براہ راست ان سے استفادہ نہیں کیا، ان تک صرف نبی پاک کی حدیث اور ان کا پیغام پہنچا، لیکن آج کا مسلمان بھی نبی پاک کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہ طریقے پر چلوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ تھا۔ 1400 سال بعد بھی کوئی بھی مصلح جو ہے وہ اس کے فالوورز کی تعداد نہ اتنی ہے، نہ اس کے فالوورز 1300-1400 سال بعد اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آئی ہیں۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسباں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔